أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ آپ کی زندگی میں، آپ کے مال میں برکت ڈالے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو دین کی عالی محنت کے لیے قبول فرمائے. میرے عزیز نوجوان بھائیوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں ویڈیو کو، کیونکہ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی بات پھیلانے والے کو دعا دی ہے. میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، آج میں آپ کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ ایک ہے اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماننا. میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، یہ تو عیسائی بھی مانتے ہیں کہ اللہ ہے، اور یہود و نصارہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ ہے. حقیقی بات ہے، دنیا کے اندر بہت سے ایسے غیر مسلم مذہب ہیں کہ لوگ جو کہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ ہے، لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ انہوں نے یہ تو مانا کہ اللہ ہے، لیکن پھر بھی ان کو کافر کیوں کہا جا رہا ہے؟ اہل کتاب آپ جانتے ہیں کہ کرسچن، عیسائی مانتے ہیں کہ اللہ ہے، لیکن پھر ان کو مسلمانوں میں شمار کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کی اصل وجہ میرے دوستوں یہ ہے کہ اللہ کو تو انہوں نے مانا، لیکن اللہ کو حقیقی معنوں میں نہیں مانا، اور اللہ کی نہ ہی انہوں نے بات کو مانا ہے، نہ اللہ کی مانی ہے، نہ اللہ کو حقیقی معنوں میں مانا ہے، نہ اللہ کو انہوں نے پہچانا ہے. جب انہوں نے اللہ کو پہچانا ہوتا، جب انہوں نے اللہ کو پہچان لیا ہوتا، اور جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو مانا ہوتا، یعنی اللہ کی مانی بھی ہوتی اور اللہ کو مانا بھی ہوتا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرتے. میرے دوستوں، اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں. میں نے آپ سے کہا ہے کہ کامیاب شخص وہ ہے جو اللہ کو مانے اور اللہ کی مانے، اور دوسرا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا اور حضور کی ماننا. کامیاب وہ نہیں ہے جس نے حضور کو مان لیا، بلکہ کامیاب کامل وہ ہے جس نے حضور کو مانا اور حضور کی بات کو بھی مانا. یہ جب کرے گا پھر وہ شخص کامیاب ہے. تو میرے دوستو یاد رکھنا، کامیاب کون ہے؟ وہ ہے جس نے اللہ کو مانا اور اللہ کی مانی، حضور کو مانا اور حضور کی مانی. آپ کہیں گے بھائی یہ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ اس کے میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں. جیسا کہ ایک سردی کا موسم ہو اور آپ ساری رات یہ کہتے رہیں کہ روئی غلاف، یعنی کہ بستر سے سردی چلی جائے گی، بستر میں داخل ہو جاؤں گا تو سردی لگنی بند ہو جائے گی، تو ساری رات آپ بستر کا نام لیتے رہیں. لیکن کیا ہوگا کہ اس وقت تک میرے بھائی آپ کی وہ سردی نہیں رکے گی جب تک آپ بستر لاؤ گے نہیں. صرف کہنے سے ایک رات کیا پورا مہینہ گزر جائے، صرف آپ کہتے رہو گے تو ہوگا کیا؟ سردی جو ہے لگنا وہ ختم نہیں ہوگی، بلکہ سردی ویسے ہی لگ رہی ہوگی، سردی ویسے ہی محسوس ہو رہی ہوگی. یا آپ کو پیاس لگی ہو اور آپ سارا دن کہتے رہیں کہ پانی لاؤ، یا یہ کہتے رہو کہ پانی پانی پانی. کیا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے پانی پانی کہنے سے یا پانی لاؤ کہنے سے پیاس بجھ جائے گی؟ بلکہ تب بجھے گی جب آپ پئیں گے.
تو میرے دوستوں اسی طرح میں کہتا ہوں کہ اللہ کو مانو اور اللہ کی مانو، پھر کامیاب ہوں گے۔ میں یہ کہتا رہوں مجھے اللہ سے بہت محبت ہے، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت ہے۔ میرے دوستوں صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہوگا، کیونکہ میرے بھائیوں اور دوستوں یہ کہہ دینا کافی نہیں ہوگا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانیں گے نہیں، جب حضور کی مانیں گے نہیں، ویسے تو یزید بھی کہتا تھا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، میں حضور کو مانتا ہوں۔ روایات میں آتا ہے کہ کربلا کے میدان میں جب نماز کا وقت ہوا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایک آدمی کو بھیجا اور جا کر کے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر کے ان سے کہو کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ کیا ہے کہ نماز پڑھنی ہے، رک جائیں، لیکن وہ نہیں رکے، اور آگے سے انہوں نے کہا، روایات میں آتا ہے کہ آپ کی نماز ہوگی، آپ کی نماز ہوگی۔ تو اس جو ہے وہ سفیر تھا، وہ آیا، ایلچی بھی کہتے تھے، وہ آئے اور آ کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سامنے یہ بات رکھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس سے کہنا تھا، بعض روایت میں آتا ہے کہ اس سے کہنا تھا کہ اس بعد میں آتا ہے حضرت امام حسین نے کہا کہ جس کے نانے نے نماز سکھائی ہے، جس کے نانے نے نماز کا طریقہ سکھایا، اس کی نماز نہیں ہوگی، جس کے گھر سے نماز آئی تو اور کس کی نماز ہوگی۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یہ حکم فرمایا کہ آدھے جنگ لڑیں گے اور آدھے نماز ادا کریں گے۔ تو کیا ہے، وہ بھی کہتے تھے کہ ہم مانتے ہیں، لیکن میرے دوستوں اللہ کے نبی کی مانی نہیں ہے، اسی لیے آج پوری دنیا کی لعنتیں یزید پر برس رہی ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ نے ہمیں یہ مختصر سا وقت دیا ہے، اس میں اللہ کے نبی کی اطاعت کر لیں۔ آج کے دور کے اندر آپ بھی دیکھتے ہیں اور میں بھی دیکھتا ہوں، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، جھنڈیاں بھی لگاتے ہیں، کیک بھی کاٹے جاتے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، دل سے اور جلوس بھی نکالے جاتے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، بھنگڑے بھی ڈالے جاتے ہیں۔ میرے دوستوں اسی طرح محرم الحرام کی اگر بات کریں، محرم الحرام کے اندر جلسے نکالے جاتے ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں، ماتم کیے جاتے ہیں، زنجیر زنی کی جاتی ہے، لیکن میرے دوستوں مجالس کرواتے ہیں، لیکن یہ سب اس وقت تک بے فائدہ ہیں، فضول ہیں، جب تک کہ ہماری اندر سے حضرت امام حسین سے سچی محبت نہیں ہوگی، جب ہم عملی طور پر حضرت امام حسین سے محبت نہیں کریں گے، جب ہم عملی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں کریں گے، اس وقت یہ ساری چیزیں ہمیں کام دے گی۔ جب ہم دل سے حضور سے محبت کریں گے، جب ہم دل سے حضور کے اصحاب سے محبت کریں گے، جب ہم دل سے حضور کی آل سے محبت کریں گے، پھر یہ ساری چیزیں میرے دوستوں، پھر نماز بھی کام آئے گی، پھر روزہ بھی کام آئے گا، پھر حج بھی کام آئے گا، پھر زکوٰۃ بھی کام آئے گی، پھر لوگوں کے ساتھ حسن و سلوک کا معاملہ بھی ہمیں فائدہ پہنچائے گا۔ اگر ان چیزوں سے ہٹ کر اللہ کے نبی کی سچی محبت نہ کی، پھر ہماری کوئی چیز نفع نہیں دے گی، نہ میرے دوستوں یہ بھنگڑے نفع دیں گے۔ یہ تو ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا روضہ مبارک مدینہ کے اندر ہے، آپ کا روضہ ایک ہے، جس طرح اللہ ایک ہے، اسی طرح خانہ کعبہ ایک ہے، اسی طرح روضہ رسول اللہ بھی ایک ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جگہ جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے آپ کے مزار مبارک کی تشبیہ جو بنائی جاتی ہے، یہ خلاف سنت ہے اور یہ ناجائز ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک کی بے حرمتی ہے۔ اور اسی طرح خانہ کعبہ کا جگہ جگہ بنایا جانا، چوکوں اور چوراہوں میں بنایا جانا، یہ بھی خانہ کعبہ کی بے حرمتی ہے، کیونکہ اللہ بھی ایک ہے، کعبہ بھی ایک ہے۔ اسی وجہ سے میرے دوستوں، یہ علماء کرام کی کمزوریوں کی وجہ سے آج یہ امت بٹ چکی ہے۔
کیا اقبال نے فرمایا تھا کہ حرم پاک بھی ایک ہے اور قرآن بھی ایک ہے، اللہ بھی ایک، کیا اچھی بات ہوتے مسلمان بھی ایک۔ آج ہم مسلمان فرقہ وریت میں پڑ گئے، حالانکہ میرے دوستوں اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ تفرقوں میں نہ پڑو، وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، کیا فرمایا تفرقوں میں نہ پڑو، لیکن آج ہماری تقریر کوئی سنتا ہی نہیں ہے جس میں ہم ایک دوسرے پر تنقید نہ کریں۔ میرے دوستوں یہ ہم سب کی ضلالت کی بہت بڑی وجہ بن چکی ہے، بہت بڑا سبب ہے ایک دوسرے پر تنقید کرنا، مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کا گریبان پکڑنا، مسلمانوں کا ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانا۔ میرے دوستوں یہ بہت غلط ہے، اور یہ یقین جانو اس وقت اگر میں نے ایک جماعت دیکھی ہے، میں ہر ممبر پر گیا ہوں، میں نے سپاہ صحابہ والوں کے پاس میں گیا ہوں، دعوت اسلامی والوں کے پاس گیا ہوں، اور میرے دوستوں اور بھائیوں میں وہ جماعت جو میں نے دیکھی ہے وہ دعوت و تبلیغ کے ممبر کو میں نے دیکھا ہے، میں نے گھنٹوں گھنٹے بیان رائے ونڈ کے اندر سنے ہیں، میں نے اجتماع پر گیا، رائے ونڈ کا اجتماع ہوا وہاں پر گیا، میں نے گھنٹوں کے بیان سنے، لیکن ایک لفظ انہوں نے ایسا نہیں نکالا، ایک لفظ میں نے ان کی زبان سے ایسا نہیں سنا ہے جو لوگوں کے اندر اختلاف پیدا کرے۔ ہاں بس ایک ہی آواز تھی، لوگوں اپنے نبی کے کام کو کام بنا لو، اپنے نبی کے غم کو اپنے اندر پیدا کر لو، اپنے نبی والا درد اپنے اندر لے لو، اپنے نبی والی تڑپ اپنے اندر لے لو۔ وہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قصے سنا رہے ہیں، کیا کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے، کسی کی شب وصل سوتے کٹے، کسی کی شب وصل روتے کٹے، یا الہی ہماری یہ شب وصل نہ سوتے کٹے نہ روتے کٹے، یہ امت کا غم ہے یہ کیسے کٹے۔ تو میرے دوستوں ایسا ہی ہے کہ وہ لوگ ڈنڈے کھاتے ہیں، مسجدوں سے نکالا جاتا ہے، اور پھر بھی کیا کرتے ہیں، فوراً معاف کر دیتے ہیں، فوراً یہ نہیں کہتے کہ ہم آپ سے بدلہ لیں گے، لیکن فوراً معاف کرتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کو ماننا، اور یہ ہے اللہ کی ماننا، یہ ہے رسول کو ماننا، اور یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماننا۔ آج اگر مجھے اور آپ کو کوئی کچھ کہہ دے تو ہم کہتے ہیں ہم آپ سے بدلہ ضرور لیں گے، ایک کے جگہ 10 باتیں سناتے ہیں اور پھر بھی معاف نہیں کرتے، لیکن وہ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو، لوگوں کی رفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ تو میرے دوستوں کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، اور پھر تکلیفیں بھی آتی ہیں، پھر مصیبتیں بھی آتی ہیں، سب برداشت کرتے ہیں۔ اللہ کا بھی حکم ہے، اور اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کا بھی فرمان ہے، آپ میں حکم ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے آخری خطبہ حجت الوداع کے موقع پر فرمایا، اے لوگوں میں نے آپ تک دین پہنچا دیا۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اب غائبین تک پہنچانا۔ آپ نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور 3 مرتبہ فرمایا، یا اللہ گواہ رہنا، گواہ رہنا، گواہ رہنا، میں نے ان تک دین پہنچا دیا، اب ان کا کام ہے غائبین تک پہنچانا۔ میرے دوستوں نکلتے ہیں، اپنے مال، اپنا جان، اپنا وقت لگاتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اور یہ ہے کہ اللہ کو ماننا، اور یہ ہے کہ اللہ کی ماننا، اور یہ ہے رسول اللہ کو ماننا، اور یہ ہے رسول اللہ کی ماننا کہ کوئی ظلم کرے اسے معاف کر دو، اسے معاف کر دو، کوئی تعلق ختم کرنا چاہے کچھ بھی کرے، لیکن آپ نے اس کے ساتھ پیار کرنا ہے، آپ نے اس کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے بات ماننے اور اپنے آپ اللہ
ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور حضور کی ماننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا